علامہ اقبال شاعر مشرق قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے مومن کی چار نشانیاں بیان کرتے ہوئے بڑی پیاری بات فرمائی۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جباروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ نمبر 1 فرمایا کہ مرد مومن اللہ کی صفت قہار کا مظہر ہو۔ وہ مرد مومن اندر ایسی ہیبت اور قوت ہو کہ مخالف اس سے لرزتا ہو، وہ دین کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے معاملے میں، رسول اللہ کے دین کے معاملے میں لوگوں کی پرواہ نہ کرے۔ جیسے ہمارے عرف عام میں کہتے ہیں اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ حق بات بیان کرنے میں کسی سے نہ ڈرے، یہ مومن کی پہلی نشانی ہے جو علامہ اقبال نے بیان فرمائی۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ غسان کا جو بادشاہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا اور سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کی تو سیدنا فاروق اعظم نے اس سے اجازت دے دی۔ وہ غسان سے چلا مدینہ رسول پہنچا، سیدنا فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی، صحابہ کرام، تو وہ بادشاہ کہنے لگا کیونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آج کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ وہ حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ گیا، طواف کر رہے تھے تو دوران طواف کسی دیہاتی آدمی کا قدم اس کے تیمم پر آ گیا۔ اس بادشاہ نے غصے میں آ کر کے زوردار اس دیہاتی کے منہ پر تھپڑ مارا جس سے اس کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ یہ معاملہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچا کہ آپ کے ساتھ آنے والے غسان کے بادشاہ نے ایک دیہاتی آدمی کے منہ پر تھپڑ مارا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ غسان کو طلب کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کیا تم نے اس دیہاتی کے منہ پر تھپڑ مارا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے مارا ہے، شکر ہے میرے پاس تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ غرور و تکبر میں آ کر کے کہنے لگا اس کو جرأت کیسے ہوئی؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تم نے خود ہی کبار جرم کر لیا ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو اس کو راضی کرو یا پھر قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں بادشاہ اور یہ ایک دیہاتی آدمی، تو آپ میرے سے اس چھوٹے سے آدمی کا قصاص لے گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تم اسلام کے دائرے میں آ چکے ہو تو تیرا خون اور اس دیہاتی کا خون برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تیرا خون اعلیٰ ہے اس دیہاتی کا خون ادنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب اسلام کے دائرے میں آ چکے ہو تو تمہیں یہ قبول کرنا ہوگا اللہ کے ہاں قرب والا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی میں سب سے آگے ہے۔ تو لہذا دو ہی صورتیں ہیں، یا پھر اس کو راضی کرو یا پھر قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ ہے صفت قہاری، اور دین کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرے کہ یہ بادشاہ ہے تو لوگ کیا کہیں گے، بلکہ وہ دین کے فریضے کو سر انجام دے گا۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور دوسرا علامہ اقبال فرماتے ہیں صفت غفار کا مظہر ہو، یعنی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے سامنے نرمی سے پیش آئے اور ان کی خطاؤں سے ڈر
درگزر کرتا رہے. اور کبھی ایسا ہو جائے کہ جب وہ کسی پر غلبہ پا لے قصاص لینے کا تو اسے معاف کر دے. اگر سیدنا امام احمد بن حنبل کو بادشاہ وقت نے 80 کوڑے مارے اور آپ فرمایا کرتے تھے اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کو بھی لگتے تو وہ بھی لرز اٹھتا ہوں. میں نے اپنے جسم پر برداشت کیے اور جب اس نے میرا تہمت کھولنے کا ارادہ کیا تو غیر سے ہاتھ آیا, اس نے میرا تہمت مار دیا. بادشاہ وقت قدموں میں گر پڑا, حضور مجھے معاف کر دے. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہم حضور کے غلام ہیں, یہ دین کا معاملہ تھا, دین کے لیے میں نے کوڑے کھائے تھے, ایک لگنے سے پہلے دوسرا میں معاف کر دیتا تھا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ذاتی معاملات کو میں بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دینا یہ ہمت والا کام ہے. بڑا مشکل. نماز پڑھنا آسان ہے, روزہ رکھنا آسان ہے, صدقہ دینا آسان ہے, لیکن کسی کو معاف کر دینا یہ بہت مشکل کام ہے, لیکن کرنا ہمت والوں کا کام ہے. اور نبی اسلام نے فرمایا کہ مظلوم جب ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ کی قسم اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. اور فتح مکہ کے وقت وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, اس موقع پر بھی محسن انسانیت امام الانبیاء نے رواداری اور عام وافق اعلان کے ساتھ ساتھ امن کے قیام اور استحکام کے لیے ہدایت نامہ جاری فرمایا. نبی اسلام نے فرمایا جو ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کرنا. اب مسلمانوں کا غلبہ ہے, طاقت مسلمانوں کے پاس ہے, اور فرمایا جو خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے اسے بھی معاف کر دینا, اور جو کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائے اسے بھی معاف کر دینا, اسے بھی نہ قتل کرنا, اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی معاف کر دینا, اور جو حضرت حکیم بن حزام کے گھر میں جائے اسے بھی معاف کر دینا. فرمایا بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کرنا, زخمی کو قتل نہ کرنا. نبی اسلام نے یہ ہدایت نامہ جاری کیا سوائے چند لوگوں کے جن کو حضور نے معاف نہیں کیا, ان کے نام لیے اس کو بھی قتل کر دینا, اس کو بھی قتل کر دینا. ان میں سے حضرت کعب بن حسیر بھی ہیں, ان کے بھائی اسلام قبول کر چکے تھے, ان کے بارے میں حکم نامہ جاری ہو چکا تھا. فرمایا جو کعب بن حسیر سے ملاقات کرے اسے قتل کر دے. اب یہ حکم نامہ جاری ہو چکا تھا. کعب بن حسیر جنگلوں میں نکل گئے, چھپنے لگ گئے اور چپکے سے اپنے بھائی سے ملا کرو, حضور کے غلام تو گلی گلی پھر رہے ہیں اور وہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں, کوئی طریقہ بتاؤ حضور مجھے معاف کر دے. تو حضرت کعب بن حسیر کے بھائی نے کہا کہ ایک صورت ہے, وہ بڑے کریم ہے, بڑے رحم دل ہیں, حسن سلوک کرنے والے ہیں, رات کی تنہائیوں میں چپکے سے جا کے حضور کے پاس چلے جانا, حضور معاف کر دیں. اور پھر ایک رات آئی, حضرت کعب بن حسیر کہتے رات کی تاریخی تھی, میں چھپ چھپا کر کے امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا, حضور کے گھٹنوں کے قریب بیٹھ گیا, عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ کعب بن حسیر کو ڈھونڈ کر کے آپ کی بارگاہ میں لے آئے تو آپ کیا سلوک کریں گے؟ نبی اسلام نے فرمایا کعب اگر تو آ ہی چکا ہے تو میں نے تجھے معاف کر دیا. حضور نے معاف کیا, دوسرے لمحے حضرت کعب بن حسیر نے کلمہ بھی پڑھ دیا اور پھر اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے حضور کی نعت بھی پڑھی, اور پھر نبی اسلام نے انہیں چادر بھی عطا فرما دی. تو فرمایا علامہ اقبال کہتے ہیں دوسری نشانی مومن کی یہ ہے کہ وہ حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے, درگزر کرنے والا ہوتا ہے, معاف کر دینے والا ہوتا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ صفت قدوس کا مظہر ہو, یعنی اس کی سیرت میں, اس کے عمل میں, اس کی گفتار میں, اس کی حرکات و سکنات میں شریعت محمدی نظر آئے. یعنی بندہ مومن گناہوں سے پاک اور آوارہ سوچوں سے بھی پاک ہوتا ہے. اس کی جوانی, اس کا بڑھاپا قرآن کے نور سے منور ہوتا ہے. اور یہی وہ علامہ اقبال کا شہین ہے جس کی جوانی بھی شریعت کے مطابق اور جس کا بڑھاپا بھی حضور کی شریعت کے مطابق.
وہ علامہ اقبال کا شہین ہے، اور جس کی نظروں میں حیا نہ ہو، جس کی جوانی میں آوارگی ہو، جس کا بڑھاپا بھی گندا، جوانی بھی گندی، اور وہ علامہ اقبال کو ہیرو کہے، وہ علامہ اقبال کو ہیرو کہنے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ علامہ اقبال نے تو یہ درس دیا ہے کہ اپنے وضع قطع، اپنا عمل گفتار حضور کی شریعت کے مطابق بناؤ، پھر اقبال کی بات کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت انسان کے پاؤں اللہ کی بارگاہ سے ہٹنے نہیں پائیں گے، 5 چیزوں کا سوال ہوگا، جب تک ان کا جواب نہیں دے گا۔ نمبر 1 فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں زندگی عطا کی، زندگی کو کہاں فنا کیا؟ صاحبو یہ عمر اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو میں نے تمہیں عمر دی ہے اس کو کہاں فنا کیا ہے؟ میں اور آپ اپنی عمر کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے ایک لمحے کے بارے میں کل بروز قیامت اللہ پوچھے گا۔ اور دوسرا فرمایا وان شبابہ فیما بلاہ، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جوانی عطا کی، اس جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انسان کے ہاتھوں میں بھی طاقت ہوتی ہے، پاؤں میں بھی، صحت بھی سلامت ہوتی ہے، اور بندہ جی بھر کے نوافل بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہو، اور ایک حدیث میں فرمایا جب نوجوان توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کی برکت سے اس محلے کے قبرستان سے 40 دن کے لیے رب عذاب اٹھا دیتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کل بروز قیامت اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اپنے رب کی عبادت میں صرف کرے، وہ کل بروز قیامت اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے میں ہوگا۔ اور تیسرا سوال ہوگا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کہاں سے کمایا؟ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا وہ حرام کا تو نہیں تھا؟ اس کی بھی احتیاط کرنی ہے کہ جو میں کما رہا ہوں کہیں اس میں حرام کا شبہ تو نہیں ہے، کہیں اس کے اندر حرام مکس تو نہیں ہے، کیا میرا رزق حلال ہے، وہ میں نے اپنے بچوں کو کھلانا ہے؟ اور نبی اسلام نے فرمایا کہ رزق حلال بچوں کو کھلانے والے کا حشر کل بروز قیامت اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ کی نبیوں کی سب میں اٹھایا جائے گا۔ تو فرمایا یہ بھی پوچھا جائے گا تو نے مال کہاں سے کمایا، یہ بھی سوال ہوگا۔ اور چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، پھر اس کو خرچ کہاں کیا؟ کہ اپنی آوارگیوں میں خرچ کرتا رہا، اپنی ڈھنگیوں میں، اپنی عیش و عشرت میں مال کو صرف کر دیا؟ کیا کوئی اللہ کے راستے میں بھی دیا؟ بے حیائی میں تو نہیں خرچ کیا، زنا کاری میں، شراب نوشی میں؟ تو یہ بھی سوال ہوگا، جو مال ملا تھا اس کو خرچ کہاں کیا؟ اور پانچواں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم سیکھا اس پر عمل کتنا کیا؟ قرآن و حدیث سنتا رہا، پڑھتا رہا، عمل کتنا کیا؟ یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا کیا تو سکھوں کے علاقے میں رہتا تھا، ہندوؤں کے علاقے میں رہتا تھا، وہاں مسلمان کوئی نہیں تھا؟ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد پر علم سیکھو اور اس پر عمل کرو۔ 5 سوال ہوں گے اللہ کی بارگاہ، جب تک ان کا جواب نہیں دے گا، عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، خرچ کہاں کیا، اور پھر جو علم سیکھا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں تیسری صفت یہ ہے کہ وہ صفت قدوس کا مظہر ہوتا ہے، صفت جبروت کا مومن مظہر ہوتا ہے، یعنی بزرگی، برتری، جو اللہ نے اس کو مقام دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، مومن بنایا ہے، اسلام دیا ہے، اپنے اس بزرگی کو اس نے ضائع نہیں کیا۔ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے ہماری عزت اور ہماری بزرگی اس وقت تک ہے جب تک ہم اسلام میں ہیں، تو اس لیے عزت بزرگی اسلام میں ہے، اسلام پر عمل کرنے میں ہے۔ قہاریو، غفاریو، قدوسی، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔